الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جو جھیل کو دیتا ہے کول کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ الحمدللہ صدیق اکبر آن لائن اکیڈمی کی جانب سے مدنی قاعدہ کورس آن لائن بذریعہ یوٹیوب کروایا جا رہا ہے، جس کی آج دوسری کلاس سیکنڈ کلاس ہے اور اتفاق سے سبق نمبر بھی 2 ہے اور سبق کا نام ہے حروف مرکبات۔ تو جی ہاں انشاءاللہ العزیز آج ہم سبق نمبر 2 کو تھوڑا سا سمجھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو بھی اچھے انداز سے آسان انداز سے پڑھ سکیں۔ تو سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے بھائیوں نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی اس کا بھی ملاحظہ کر لیں۔ پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو یہ حروف ہیں تو پورا مدنی قاعدہ پورا قرآن مجید انہی الفاظ پر مشتمل ہے، تو جن کے یہ الفاظ درست ہو گئے تو گویا ان کا قرآن مجید بھی درست ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو گزارش یہ کی گئی تھی، بتایا یہ گیا تھا، تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ ہمیں مزید آسانی رہے پڑھنے میں۔ ہم نے بتایا تھا پچھلی کلاس میں کہ جس ورڈ کے آگے یہ والی مد لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایک لکھا ہوا ہے نا، یہ آپ کے سامنے جیم لکھا ہوا ہے، جیم کے برابر میں بھی ایک جیم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے با کے برابر میں بھی ایک با ہے، تو حقیقت میں اس کی وضاحت لکھی ہوئی ہے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے کہ جس حروف کے آگے مد لگی ہوئی ہے اس کو ہم نے زیادہ کھینچنا ہے، اور نہ کہ صرف یہاں پر بلکہ ہم نے اس کو اپنے ہر سبق میں انہی الفاظ کو اپلائی بھی کرنا ہے، مطلب جیسا ہم ابھی پڑھیں گے ویسے مزید آنے والی تختیوں میں اپلائی بھی کریں گے، جیسے کہ الف با تا ثا جیم۔ اب یہاں پر ہم نے جیم کو کافی لانگ پڑھا ہے، کھینچ کر پڑھا ہے، دال ذال سین شین۔ تو جن حروف کے اوپر یہ والی مد لگی ہوئی ہے ہم نے ان حروف کو زیادہ کھینچنا ہے، اور جن پر نہیں لگی ہوئی ان کو ہم نے کم کھینچنا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ آ جائیے اب ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلا پوائنٹ لکھا ہوا ہے، تھوڑا زوم کر لیتا ہوں، 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 حروف جب بھی آئیں گے قرآن مجید میں تو وہ ایک مرکب حروف بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا با نا تا نہیں، بلکہ الگ الگ پڑھیں، لام الف با الف نون الف تا الف، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں۔ جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے، اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں۔ تو دیکھیے گا کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کا سیرہ لکھا جاتا ہے، کچھ دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ چیز بھی ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب حروف مل کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اب جیسے کہ آپ کے سامنے ہے حرف ہا جو ہے وہ ایسے لکھے جاتا ہے، اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم حرف ہا کو ایسے نہیں لکھیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حروف ملتے ہیں تو اس کی شکل جو ہے کچھ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب جیسے کہ یہ ہا ہے
اب یہ ہا ایسے نہیں لکھا جائے گا، اس کا سیدھا لکھا جائے گا اس طریقے سے، اور پھر اس کے ساتھ الف ایڈ ہو رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر موجود ہے، یہ دیکھیے گا ہا الف۔ اسی طریقے سے عین ہے تو عین بھی ایسے لکھا جاتا ہے، لیکن ابھی ہم اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس کو پڑھیں گے عین الف۔ اس کو بھی تھوڑا سا یہ ڈفرینٹ لکھا ہوا ہے، تو جب مل کر کوئی حروف لکھا جاتا ہے تو ان کی کچھ شکل چینج ہو جاتی ہے۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے، ہم نے کرنا یہ ہے، ہم نے اس کو پہلی تختی کی طرح ہی پڑھنا ہے، مطلب سبق نمبر 1 میں حروف مفردات میں ہم نے جن حروف کو کھینچا ہے یہاں پر بھی ہم ان حروف کو کھینچ کر پڑھیں گے، اور پہلے سبق میں ہم نے جن حروف کو نہیں کھینچا دوسرے سبق میں بھی ہم ان حروف کو نہیں کھینچیں گے۔ مثال کے طور پر لام الف، یہ یہاں پر موجود ہے، یہ رہا لام الف۔ اب میں نے لام کو کھینچا، کیوں کھینچا؟ کیونکہ میں نے سبق نمبر 1 میں بھی اس کو کھینچا تھا، لام الف، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں با الف، ٹھیک ہے، یہاں دیکھیے گا با الف۔ تو کھینچنا اور نہ کھینچنے کا بتا رہا ہوں، اور میں آپ کو ابھی سے اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ آگے چل کے آپ کو کسی طرح کی آزمائش کا سامنا نہ ہو۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بیسکلی میں 5 لائنیں پڑھ کر آپ کو بتا دوں گا، پھر اس کے بعد آپ نے پوری تختی کو ایسے ہی پڑھنا ہوگا، گھر پہ لے کے بیٹھنا ہوگا، اور اس کو اچھے انداز سے، احسن انداز سے مکمل اس سبق کو پڑھنا ہوگا۔ اور ایک اور بات آپ سے مجھے کرنی تھی، وہ یہ ہے کہ پلے اسٹور سے ہو سکے تو مدنی قاعدہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، بہت ہی آسانی سے آپ کو مل جائے گا۔ میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام الف لام الف، با الف نون الف، تا الف یا الف، ثا الف، شین الف، سین الف، فا الف، قاف الف، جیم الف، خا الف، حا الف، عین الف، غین الف، صاد الف، ضاد الف، طا الف، ظا الف، میم الف، ہا الف، کاف الف۔ آپ نے پھر سرچ کر رہا ہوں، جن حروف کو پہلی تختی میں کھینچا تھا یہاں پر بھی ہمیں کھینچنا ہے، اور جن کو نہیں کھینچا تھا انہیں نہیں کھینچنا۔ ہوتا یہ ہے بعض اوقات ہم پڑھتے ہیں لام الف با الف نون الف، تو ہم نے ایسے نہیں پڑھنا، ہم نے حروف کی صحیح ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو صحیح قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق نمبر 2 یقیناً آج آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، بہت ہی آسان سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم سبق نمبر 3 پڑھیں گے، نیکسٹ ویڈیو جو آئے گی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سبق نمبر 3 کی آئے گی، اور اس میں ہم حرکات کا سبق پڑھیں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ نیو ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، صدیق اکبر آن لائن اکیڈمی اس کو شیئر کر دیں، ثواب کی نیت سے اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دیگر لوگ بھی ماہ رمضان المبارک کی ان سعادتوں میں قرآن مجید کو درست پڑھنے کی کوشش کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو صحیح قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک شعر جو مجھے قرآن مجید کے حوالے سے یاد آتا ہے اور اکثر پڑھتا بھی رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے،
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔